میں اسی موضوع پہ باقی شیخ یہ کہ انہوں نے مفتی کلیم نے جو ہے جیسا آپ نے میسج دیا تھا کہ وہ چیلنج کریں، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ چیلنج کروں گا لیٹر پیڈ پہ چیلنج کروں گا، اپنی عوام کو بڑا جوش دلا دیا. اب اس کے بعد آخری جو ان کا کلپ آیا ہے کہتے ہیں کہ کفایت اللہ چیلنج بھیجے مجھے. بھائی شیخ کفایت اللہ نے تو پہلے سے منع کر دیا ہے، تو اپنی عوام کو جوش نہیں دلوانا تھا. اب اگر عوام کو جوش دلوا دیا ہے تو جناب چیلنج بھیجیے پھر اس کے اوپر. موضوع انہوں نے چنا اصل میں اور اس کیا کے ہوتا بعد ہے یہ کہتے ہیں دیکھیے، کہ ہم چیلنج بھیجیں. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جو چیلنج مناظرہ جب ہوتا ہے نا تو بہت ساری جگہوں پہ دنگا فساد ہو جاتا ہے، اسی لیے یہاں کی پولیس عام طور سے اجازت بھی نہیں دیتی مناظرے کی. تو وہ سارا معاملہ اس کے سر آتا ہے جو چیلنج کرتا ہے. جس نے اس کی شروعات کی ہے نا وہ بری طرح پھنستا ہے. تو اس لیے ہم کبھی بھی چیلنج نہیں کریں گے کسی کو مناظرے کا، اور نہ ہم کو ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت تو ویسے ہی پھیل رہی ہے، سب لوگ سننا استفادہ کریں، ہم کو کیا ضرورت ہے چیلنج کرنے کی. لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ہم کو چیلنج کرے گا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی ہمیں چیلنج کرے گا تو سب سے پہلے تو ہم ویریفائی کریں گے کہ یہ چیلنج واقعی کس کی طرف سے آیا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ پہ پروفیشنل طریقے سے چیلنج ہمارے پاس بھیجیے. اب اگر چیلنج ہمارے پاس آ گیا تو بھی ضروری نہیں کہ مناظرہ کر لیں. چیلنج ہمارے پاس ہم انکوائری کریں گے کہ چیلنج کرنے والا ہے کون. بھائی ہر روز آنا کوئی نہ کوئی میرے واٹس ایپ پہ چیلنج بھیجتا ہے، ایسے میں سب کا چیلنج ایکسپٹ کرتے رہوں تو پوری زندگی سے بھی چلی جائے گی. تو جو آدمی ہم انکوائری کریں گے کہ یہ اس شخص کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا اس لائق ہے کہ اس کا چیلنج قبول کیا جائے کہ نہیں. اس کے تعلق سے میری ایک ویڈیو ملے گی، میرے یوٹیوب پہ جائیے، میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہے کہ ہم کس کا چیلنج قبول کرتے ہیں کس کا نہیں کرتے، اور مناظرے کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے. آپ جا کے سنیں اس میں نے کئی امام محمد رحمہ اللہ بہت سارے اہل علم کے حوالے نقل کیے ہیں کہ وہ کیوں مناظروں سے دور رکھنے کی تاکید کرتے تھے. وہ کہتے تھے علم کو ذلیل کرنا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ علماء نے، محدثین نے باقاعدہ یہ تاکید کی ہے. ہم علمی دنیا کے لوگ ہیں اور ہم محدثین کی نصیحتوں پر، ان کی وصیتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. محدثین ہم کو سکھا کے گئے ہیں کہ علم کو ذلیل نہیں کرنا، تو ہم علم کو ذلیل نہیں کریں گے کہ ہر ایک کو منہ لگا لیں گے. اس لیے اگر چیلنج آ بھی گیا تو بھی ضروری نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں کسی کے ساتھ میں، دیکھیں گے کہ بندہ کون ہے. اگر انکوائری کرنے کے بعد یہ لگا کہ کون بندہ ہے ایسے مناظرہ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد بھی چونکہ چیلنج ہم نے نہیں کیا، کنڈیشن ہماری ہوگی، شرطیں ہماری ہوں گی مناظرہ کیسے کرنا. اور آج کے دور میں یہ جو مناظرہ ہے آج کے دور میں بڑا آسان ہو گیا ہے. کیوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کسی ہال میں بیٹھتے تھے، کمرے میں بیٹھتے تھے، سامنے آمنے سامنے، وہاں لڑائی جھگڑا پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا. ابھی تو بہت آسان ہے، جیسے ابھی ہم یہاں بات کریں دنیا کے کسی حصے سے کوئی آ کے کنیکٹ ہو سکتا ہے. آج جو آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹی وی چینل پہ جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہاں سے ہوتا ہے، لوگ اس کو جڑ جاتے ہیں. تو اگر مناظرے کی نوبت آئے گی بھی تو لائیو مناظرہ ہوگا، پوری دنیا دیکھے. 4 لوگ کیوں دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے، لائیو ہو، اور کسی کو کہیں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر پہ رہیں، ہم اپنے گھر پہ رہیں، بس ہمارا پلیٹ فارم ہوگا، ہم اس کو فراہم کریں گے، ہم وہ کنڈیشن بنائیں گے اور آپ جڑ جائیے. آپ کو چیلنج اگر ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوا تو آپ جڑ جائیں گے اور لائیو مناظرہ ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی. یہ کچھ لوگوں کا جو شوق ہوتا ہے نا کہ آمنے سامنے، بھائی WWF لڑانا ہے کیا، آمنے سامنے بیٹھیں گے، مناظرہ کرنا ہے، موقف پیش کرنا ہے، تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ جو ہے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جو ہے ہم جو ہے جواب دے سکتے ہیں. ایک آخری بات کہوں گا کہ بہت لوگوں کو شوق ہے مجھ سے مناظرہ کرنے کا. ارے بھائی 10 سال سے میری تحریر، میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس میں کسی کو چیلنج بھی نہیں کیا ہے. ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے. کیا مطالبہ کیا کہ میرے علم میں ابھی تک، اچھا یہ جو چیلنج کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے موضوع پر تم نے کتاب لکھی ہے، آؤ اس پہ جو ہے مناظرہ کرو. بھائی تم کو یہی موضوع ملا ہے. ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے کہ اس پر ہم بحث، ہمیں مجبوری آتی ہے تب ہم اس موضوع پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ہمارا یہ شوق نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو لے کے چلیں، اس میں مناظرہ کریں. بھائی اس میں تو اہل حدیثوں میں بھی اختلاف ہے، دیوبندیوں میں اختلاف ہے، بریلوی، میرے خیال سے ہر جماعت میں آپ دیکھیں گے تو 2 گروپ مل جائیں گے. تو آپ جو ہے اگر ایک اہل حدیث سے مناظرہ کرنا چاہتے تو یزید کا ٹاپک کیوں لاتے ہو؟ آپ دوسرے ٹاپک لاؤ. بھائی شرک کے ٹاپک ہیں، بدعت کے ٹاپک، اتنے سارے ٹاپک ہیں، اور آپ یہ مطلب ہوشیاری کریں گے کہ نہیں وہ یزید کا موضوع ہے تو مناظرے سے پہلے ہم جیتے بھی ہیں، یعنی ایک بہت بڑی بھیڑ ہمارے ساتھ لگا لیں گے، سب تالیاں پیٹیں گے، ہماری واہ واہی کریں گے. تو یہ سب چالاکی ہوتی ہے. یزید کا حالانکہ اگر شوق ہی ہے یزید کے تعلق سے، شوق ہی آپ کو بات کرنے کا، تو بھائی 10 سال سے میں نے فیس بک پہ لکھ رکھا ہے، میں نے ویڈیو بھی نشر کی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ایک روایت بتا دے جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا صحیح سند سے. یہ جو میرا مطالبہ ہے، میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ایسا کوئی روایت نہیں ہے، اگر ہوگی تو مان لیں گے، ہم اپنی بات واپس لے لیں گے. یہ میرا مطالبہ، میں نے چیلنج نہیں کیا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. میں نے اپنی معلومات رکھی، ہماری معلومات میں نہیں. اگر کسی کی معلومات میں ہے تو بتاؤ. اگر کسی کے علم میں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہے
तो आप बताओ। बहुत सारे लोग होता है ना कि यजीद के बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़, वही मौक़िफ़ है जो हुसैन रज़ी अल्लाह का है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि यजीद के बारे में मेरी क्या राय, मेरी राय वही है जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय है। अगर आपको उनकी राय पसंद है तो आप जो है बताइए, अगर आपकी राय भी हुसैन के मुवाफिक है तो आप बताएं। हम कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद को हाकिम मानते थे, उनसे बैत करने के लिए तैयार थे, उस वक्त का हाकिम मानते थे। ये हुसैन की राय है, इसके ताल्लुक से हमारे पास जो है दलील है। आपको वो दलील नहीं माननी मत मानिए, आपका मसला है, लेकिन हम तो हुसैन का जो मौक़िफ़ उसी पर है। यजीद के ताल्लुक से जो उनका मौक़िफ़ है, इस तरह से उस वक्त के जो सहाबे के दूसरे साहबा है उनका जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ पर हम हैं। आपको अगर ये लगता है कि आप हुसैनी हो और हुसैन से मोहब्बत करते हो तो हुसैन के हवाले से बताओ ना कि यजीद के बारे में वो क्या समझते थे, ताकि हम भी माने उसको। हम ये कहते हैं कि हुसैन के हवाले से आप जो भी बताओ यजीद के हवाले से हम मानने के लिए तैयार हैं। आप अपनी बात लाओगे, हम उसको नहीं मानेंगे। आप हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, हसन रज़ी अल्लाह के ताल्लुक, किसी के ताल्लुक से, मतलब सहाबा से आप कोई बात लाओ जो यजीद के ताल्लुक से हो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। खास तौर से हुसैन रज़ी अल्लाह के ताल्लुक से कोई बात ले आओ, मुनाज़रे की जरूरत ही नहीं, कोई बात ले आओ, हम मानने के लिए तैयार हैं। आप नहीं लाओगे और झूठे मक्कार रवाफिज और इन लोगों की गड़ी बातें पेश करोगे, बोलोगे ये मान लो, ये हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो अगर शौक है मुनाज़रे का, पहले वो जो सवाल पड़ा हुआ ना पेंडिंग में, उसका जवाब दो ना। एक बंदे ने कोशिश किया था, अभी हमने किसी स्ट्रीम में उसको लिया था, आप भी कोशिश करके देख लो। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।